نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ خیبر کی جنگ کا ذکر جاری ہے۔ میں ذکر ہو رہا تھا کہ خیبر کیونکہ بڑا شہر تھا اور الگ الگ قلعے بنے ہوئے تھے، اور یہودی انہوں نے بڑی تیاری کی تھی اور اپنا خاص طور پر مال و زر اور اناج وغیرہ ایک قلعہ میں چھپا کے رکھا تھا۔ وہ کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کوئی جاسوس پکڑا گیا ان کے ہاتھوں، انہوں نے پیش کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اس کو بہرحال امان دی گئی اور وہ پھر مسلمان بھی ہوا۔ تو اس نے کہا کہ ان کا جو یہودیوں کا اناج وغیرہ ہے مجھے پتہ ہے قلعہ صاحب میں کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے، اگر آپ قلعہ فتح کریں گے تو میں وہ چیزیں آپ کو دکھا دوں گا۔ تو مسلمانوں کو بھی بھوک نے ستایا اور حضور علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی اور حضرت حباب کو بھیجا تھا، ان کی امارت میں وہ قلعہ فتح ہوا۔ لیکن جنگ لگی تو وہ صحابی جو ذکر ہوا کہ شعر پڑھتا تھا اور پورے اس میں قافلے میں ایک ان کے شعروں کی وجہ سے ایک لطف آتا تھا، حضرت عامر بن عقو۔ تو وہاں جب قلعے میں لڑائی شروع ہوئی تو مرحب نے پکارا کہ مسلمانوں میں کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا، تو عامر بن عقو گئے، تو مقابلہ ہوا۔ تو حضرت عامر بن عقو نے جب مرحب پر وار کیا تو وہ ان کی اپنی تلوار جو ہے مرحب کو تو نہ لگی، لیکن وہ کسی طرح پلٹ کر ان کی اپنی ٹانگ پر لگی، جس طرح وہ خون بہنے شروع ہوا اور زخمی ہوئے اور اسی میں ان کی شہادت ہو گئی۔ تو صحابہ کرام میں ایک ایسی لہر آ گئی، باتیں ہونے لگیں کہ عامر کو شاید شہادت نہیں ملی، کہ وہ اپنے ہاتھوں ہی جو ہے وہ ان کا خون ہو گیا ہے۔ تو ان کا ایک بھتیجا تھا، اس کو بڑا رنج اور دکھ ہوا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ ایسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عامر چونکہ اپنے ہاتھوں سے اس کو زخم پہنچا اور اس کی موت واقع ہوئی ہے، تو یہ شہادت کو نہیں پہنچا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، عامر کے لیے 2 درجے ہیں، اور پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا کہ عامر میرے ساتھ ایسے ہوگا، تو بشارت سنائی۔ بہرحال یہ اپنی جگہ امت کا ایک مزاج ہے اور رہا ہے کہ وہ کافی چیزوں کو یعنی بغور مطالعہ ضرور کرتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کیا کہہ رہی ہے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان تھے تو مسئلے ہاتھوں ہاتھ حل ہو جاتے تھے، اور ابھی وحی کا سلسلہ بند ہے تو بہرحال شریعت مطہرہ میں کافی گنجائش ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر ہوا کہ ان کا مقابلہ جب قلعہ کموس میں مرحب سے ہوا تو مرحب نے شعر پڑھے تو حضرت علی نے بھی رجس پڑھا، شعر پڑھا اور فرمایا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر اس شعر کو کہتے ہیں جو حملہ کرتا ہے تو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اور یہاں آپ نے اپنی والدہ کا شعر اور ذکر کوڈ فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، چونکہ آپ اپنے والد کی طرف سے تو بہت اعلیٰ نسب کے تھے، جو حضور کا نسب ہے وہی حضرت علی کا نسب ہے، اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ علی اور میرا شجرہ ایک ہی ہے۔ لیکن یہاں آپ نے اپنی والدہ کا ذکر کر کے واضح کر دیا کہ جس طرح آپ اپنے باپ دادا کے
نسب کے اعتبار سے افضل ترین ہیں، اسی طرح آپ اپنی والدہ کے حساب سے بھی بڑے اعلیٰ نسب کے تھے۔ اور حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا بڑی شان والی عورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پالنا کا شرف ان کو ملا، اور آپ امی بعد امی فرماتے ہیں۔ اور مدینۃ العالیہ والی زندگی میں ہجرت ہو چکی تھی، تو اس بیوی نے انتقال فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کوئی یعنی قمیص بھیجی کہ بی بی صاحبہ کو اس سے کفن دیا جائے، اور بی بی صاحبہ کے لیے آپ نے ان کی قبر بھی خود کھودی، اور ان کو خود اپنے مبارک ہاتھوں سے لحد میں رکھا، اور لحد میں رکھنے سے پہلے خود ان کی قبر میں سو گئے تھے۔ تو یہ سب کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے نہیں دیکھا زندگی بھر کہ آپ نے کسی بھی شخصیت پر اتنی توجہ دی ہو جتنی کہ آپ نے حضرت فاطمہ بنت اسد کو دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد یہی میری ماں ہے، اور یہ وہ عورت ہے کہ مجھے کھلاتی تھی، خود بھوکی رہتی تھی، مجھے پلاتی تھی اور خود پیاسی رہتی تھی، اور مجھے کپڑے پہناتی تھی جبکہ ان کو خود بھی کپڑوں کی حاجت ہوتی تھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جناب ابو طالب کے بعد دنیا کے اندر میرے اوپر احسان کرنے والی شخصیت، سب سے زیادہ احسان کرنے والی شخصیت یہ جناب فاطمہ بنت اسد ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اسی جنگ میں حضرت جعفر طیار آ کے ملے کہ نجاشی بادشاہ کی طرف، وہ ذکر ابھی آئے گا کہ آپ نے بھیجا تھا، پیغام بھیجا تھا کہ مہاجرین کو مدینے روانہ کریں، تو مہاجرین 2 کشتی میں سوار ہو کر حبشہ سے آئے تھے، اور ایک جو ہے وہ مدینے چلی گئی جس میں شاید بچے اور عورتیں ہوں گی، اور ایک جو ہے جس میں مرد حضرات تھے وہ براہ راست خیبر آ گئے، اس میں حضرت جعفر تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی غنیمت کے مال سے حصہ دیا، اور جب آپ نے جعفر کو دیکھا، حضرت جعفر حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، تو فرط محبت سے ان کو گلے لگایا، ان کا منہ چوما، اور آپ نے اپنی خوشی کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے خبر نہیں ہے کہ مجھے خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کی آمد کی خوشی زیادہ ہے۔ تو یہ اہل بیت اطہار کے فضائل آ رہے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جنت کے ہم 7 سردار ہیں، آپ نے فرمایا میں، حمزہ یعنی آپ کا چچا، حضرت جعفر، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہم السلام۔ تو خیبر میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک یہودی عورت تھی، اس نے کوئی بکرے کا گوشت پکایا اور اس میں زہر ڈال دیا، زینب نام آیا اس کا، اور وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں بطور تحفہ بھیجا۔ وہ مرحب کی یا مرحب کے بھائی حارث کی بیٹی تھی، تو اس کا چچا اور اس کا باپ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، بلکہ حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ تو اس نے یہ بھیجا، تو وہ محفل میں گوشت پیش ہوا، تو ایک صحابی نے چکھ لیا، اور حضور علیہ السلام نے بھی ابھی منہ میں رکھا ہی تھا کہ آپ کو حضرت جبریل امین نے بتایا کہ اس میں تو زہر ہے، تو آپ نے صحابہ کو منع کر دیا، اور جب تک 1-2 لقمے وہ ایک صحابی کھا چکا تھا تو اس کی پھر شہادت ہو گئی اس زہر کی وجہ سے۔ تو بعض کتب میں بلکہ سیرت مصطفیٰ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اسی زہر نے بعد میں اثر کیا، اور آپ علیہ السلام بھی اسی زہر کی وجہ سے
بعد میں شہید ہوئے، واللہ عالم۔ اور بظاہر تو یعنی خیبر 7 ہجری کا واقعہ ہے اور آپ کی وفات 11 ہجری میں ہے، 4 سال کے بعد۔ تو بہرحال مصنف نے اپنا رائے دیا ہے، اور اس کے برخلاف بھی رائے ہیں۔ وہ رائے یہ ہے کہ اگرچہ حضور علیہ السلام کو دین کی خاطر بہت ستایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ کو شہادت دینے سے یعنی گریز کیا، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ انسانیت کو اس داغ سے اللہ تعالیٰ نے بچا دیا کہ رحمت للعالمین کے خون میں اس کے ہاتھ رنگین ہو انسان کو۔ تو یہ ایک بہت ملامت والی چیز تھی۔ اگرچہ انسانوں نے حضور کو اس طرح کی تکلیفیں دیں اور آپ کے قریبی ساتھیوں کو اور رشتہ داروں کو شہید کر دیا، صحابہ کو شہید کر دیا، آپ پر بھی ایسے قاتلانہ حملے بار بار کیے، لیکن مکمل انسانوں کے ہاتھوں حضور کا قتل ہونا یہ انسانیت پر بہت بڑا داغ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اس داغ سے بچایا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال ابھی خیبر کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو خیبر کے قلعے کا جو والی تھا اس کا نام تھا کنانہ ابن الحقیق۔ تو جب خیبر فتح ہوا تو ان کو حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو سونا ہے، جو مال ہے، وہ تم نے چھپایا ہوا ہے، وہ ہمارے حوالے کرو۔ تو یہ کہنے لگا کہ میرے پاس ایسا کوئی مال نہیں ہے، اور جو تھوڑا بہت تھا اس کو وہ جنگ میں صرف ہو گیا، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنی مرضی سے وہ مال ہمارے حوالے کرو، اور اگر نہیں کرتے اور ہم نے وہ یعنی اپنے طور پر ہاتھ قبضے میں لے لیا یا ڈھونڈ لیا تو پھر تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ تو نہیں مان رہا تھا۔ تو آخر کار اس سے یہ بات طے ہوئی۔ اپنے یہودیوں نے بھی اس کو کہا، اور صحابہ کو بھی آپ نے گواہ بنایا، تو وہ نہیں مانا۔ تو بعد میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو یا تو جبریل امین نے آ کے خبر دی کہ اس نے اپنا مال جو ہے وہ ایک اونٹ کی کھال میں لپیٹ کر کہیں دفن کر دیا ہے، یا پھر کسی شخص نے آپ کو بتایا کہ یہ جو کنانہ جو ہے وہ فلاں جگہ کا بہت یعنی وہاں پھرتا رہتا ہے، ایک قسم کا پہرا دیتا رہتا ہے، مجھے شک ہے کہ اس نے اپنا مال زمین کے اس حصے میں دفن کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال وہاں کھدائی کرائی گئی، تو وہ زیورات اور جواہر اور سونا جو اس نے اونٹ کی کھال میں چھپا کے دفن کیا ہوا تھا وہ سارا ہاتھ میں آ گیا۔ تو پھر آپ نے ایک صحابی کا ذکر ہوا تھا جس نے محمود نام تھا، بہت تیر اندازی کی تھی اور قلعے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ تو مرحب نے یا اس نے کنانہ ابن الحقیق نے، مختلف روایتیں ہیں، ایک بڑا پتھر اوپر سے پھینکا، وہ ان کے سر پر لگا اور ان سے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو اس کا بھائی تھا محمد بن مسلمہ، تو آپ نے ان کو بلایا، نبی علیہ السلام نے محمد ابن مسلمہ کو، اور کنانہ اس کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کے اپنے بھائی کے عوض میں اس کو قتل کرو۔ تو کنانہ کو قتل کیا گیا۔ اور کنانہ کی بیوی تھی، بعد میں امہات المومنین میں شامل ہو گئی، بی بی صفیہ بنت حی ابن اخطب۔ حی ابن اخطب جو ہے وہ تھا بدبخت تھا اور ظالم تھا، اور نبی علیہ السلام کا بڑا دشمن تھا۔ اس کا ذکر ہم پہلی ایپیسوڈ میں کر چکے ہیں۔ غزوہ احزاب کا وہ محرک تھا، مین کردار تھا، اور اپنے نتیجے کو پہنچا تھا۔ جب بنو قریظہ کا قتل ہوا تو اس میں حی ابن اخطب کا بھی قتل ہوا۔ تو بیوی صفیہ جو تھی وہ
حیی ابن اخطب کی بیٹی تھی اور کنانہ ابن الحقیق کی بیوی تھی۔ خیبر کی جنگ سے پہلے بیوی صاحبہ نے خواب دیکھا کہ چاند جو ہے وہ اتر کر میری آغوش میں آ گیا ہے، اور صبح اپنے شوہر کو یہ خواب بتایا، کنانہ کو۔ تو کنانہ نے بیوی صاحبہ کو ایک تماچا مارا اتنا زبردست زور سے کہ بیوی صاحبہ کی آنکھ جو ہے وہ نیلی ہو گئی، اور وہ ابھی آنکھ ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اور یہ کہا کنانہ نے تھپڑ مارتے ہوئے کہ تم جو ہے اس بات کی تمنا کرتی ہو کہ محمد عربی سے شادی کرو، وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو وہ ابھی آنکھ ٹھیک نہیں ہوئی تھی، وہ ابھی نیلی لگی پڑی تھی کہ بیوی صفیہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی۔ جب کنانہ کا قتل ہوا اور مسلمانوں کو ایک فتح ملی خیبر کی، تو بیوی صفیہ جو ہے وہ بھی ایک قید میں آ گئی اور اس دحیۃ الکلبی کے حصے میں آئی۔ تو نبی علیہ السلام کو کسی صحابی نے کہا کہ جو صفیہ ہیں وہ سردار کی بیٹی ہیں اور وہ آپ ہی کے لائق ہیں، آپ ان کو اپنے اگر نکاح میں رکھ لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر جو ہے ان کی شاید رقم ادا کی اور پھر بیوی صاحبہ سے نکاح کیا، اور 3 دن خیبر میں قیام فرمایا اور پھر وہاں سے واپس آئے۔ اور بعد میں بیوی صفیہ کی طرف سے ایک روایت بھی میں نے پڑھی کہ ان کی عمر بہت چھوٹی تھی، یعنی اس وقت بھی جو ہے 17-18 سال عمر تھی جب کہ حضور علیہ السلام سے شادی ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے جب آپ نے ہجرت فرما کر مکے سے مدینے آئے تھے تو یہودی چونکہ عالم تھے، تورات کو جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہودی اے نبی آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا۔ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں قرآن کریم میں کہ کما یعرفون ابناءہم۔ تو جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو بی بی صفیہ کہہ رہی ہیں کہ میرا باپ حیی ابن اخطب اور میرا چچا حضور کو دیکھنے گئے۔ جب دیکھ کر واپس آئے تو میرا چچا پوچھ رہا تھا اور میں سن رہی تھی کہ کیا یہ وہی ہے نبی آخر زمان جس کا ہم انتظار کرتے ہیں؟ تو حیی ابن اخطب کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ وہی ہے، کیونکہ سب علامتیں اس میں ظاہر ہیں، سوائے یہ کہ ہمارا خیال ہے یا تھا کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے، تو ہمیں امید ہے کہ نبوت ہماری طرف پلٹے گی۔ تو پھر بھائی نے پوچھا کہ کیا یہ اگر وہی نبی ہے تو تم ہمارے سردار ہو تو تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ ایمان لاتے ہو، فرما برداری اس کی کرتے ہو، اطاعت کرتے ہو؟ تو حیی ابن اخطب نے کہا کہ نہیں، ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم دشمنی رکھیں گے۔ تو بس یہ ازلی بدبخت لوگ تھے، جان بوجھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اچھا، خیبر میں پھر جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا اس کی تقسیم کا معاملہ رہتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ الخیط والمخیط غلول وغلول عار ونار یوم القیامت، کہ آپ نے فرمایا سوئی ہے نا، سوئی اور دھاگا، اگر یہ بھی کسی نے رکھ دیا خیانت کے ساتھ، مال غنیمت کا ہو، سوئی ہو یا دھاگا ہو، اور کسی نے رکھ دیا تو یہ ایک غلول ہے، یعنی خیانت ہے۔ والغلول عار ونار یوم القیامت، اور خیانت کرنا ایسے ہے دنیا میں بھی شرمندگی کا باعث ہے اور آخرت میں یہ عذاب ہے، آگ ہے۔ تو اسی سفر میں آپ ایک واقعہ اس کے ساتھ ریلیٹ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ واپس آ رہے تھے
تو ایک یہودی کہیں چھپا ہوا تھا، اس نے لشکر اسلام پر ایک تیر سے حملہ کیا اور وہ تیر جو ہے نبی علیہ السلام کے کسی غلام کو لگا اور وہ اس کی وہاں پر شہادت ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کو جنت مبارک ہو، اس کو شہادت مبارک ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس نے ایک چادر مال غنیمت سے خیانتاً چھپا دی تھی، جمع نہیں کروائی تھی، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر اس پر آگ بن کر برس رہی ہے۔ تو ایک صحابی تھے، وہ جو جوتے کے تسمے ہوتے ہیں وہ لے کر آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بھی غنیمت کا تھا اور بالکل ہی معمولی چیز ہے، تو میں نے اس کو جمع نہیں کرایا۔ تو آپ نے فرمایا اس کو بھی جمع کراؤ، یہ آگ کے تسمے ہیں۔ تو بہرحال شریعت مطہرہ کے کبھی احکام بہت سخت ہوتے ہیں اور بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ زندگی گزاریں تو اللہ اور اللہ کے حبیب کے احکام کے پیش نظر گزر جائے، وہی لوگ خوش نصیب ہیں۔ ایک مال غنیمت جب تقسیم ہو رہا تھا تو ایک بنی غفار کی عورت تھی، لڑکی تھی، بی بی امیہ بنت ابی سبت۔ ایک ہار تھا، وہ آپ نے اس بچی کو اپنے مبارک ہاتھوں سے پہنایا۔ غنیمت کے مال میں سے ایک ہار تھا، وہ آپ نے اس بچی کو پہنا دیا۔ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ زندگی بھر نبی علیہ السلام نے جو اپنے مبارک ہاتھوں سے میری گردن میں وہ ہار ڈالا تھا، اس کو میں نے کبھی نہیں اتارا، اور موت کے وقت وصیت کی کہ یہ ہار میرے گلے سے نہ اتارنا اور مجھے اسی کے ساتھ دفن کرنا کہ یہ حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے پہنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور علیہ السلام خیبر سے واپس جب روانہ ہو رہے تھے تو خیبر کا امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اور یہودیوں سے یہ طے کیا کہ یہ جو زمینیں ہیں، یہ جو کھیت ہیں، یہ تم لوگ جو ہے وہ آباد کرو گے۔ ایک تو ان کے ساتھ مہربانی یہ آپ نے فرمائی کہ اس وقت کا رواج یہی تھا کہ جب کوئی فتح حاصل کر لیتا تو مردوں کو یا تو قتل کیا جاتا یا قید کیا جاتا، اور قید کر کے الگ ملکوں میں غلام بنا کر فروخت کیا جاتا۔ تو آپ نے ان یہودیوں کا قتل نہیں کیا، بس جو جنگ میں قتل ہوئے 93 وہی ہوئے، اور ان کے ساتھ یہ مہربانی کی کہ آپ نے فرمایا یہ کھیت تم اپنے خود ہی آباد کرو، اور آدھا حصہ تمہارا اور آدھا حصہ ہمارا۔ اور عبداللہ بن رواحہ کو آپ نے وہاں مقرر کیا کہ ان معاملات کو وہ دیکھے، اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ خیبر کے واقعات الحمدللہ پورے ہوئے، اور انشاءاللہ آگے کے جو واقعات آ رہے ہیں، جو ترتیب، انشاءاللہ آگے اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی توفیق دے اور حضور کے محبت سے ہمارے سینوں کو بھر دے، دنیا اور آخرت میں۔ آمین۔